سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا ہے، انسان کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان پر عذاب کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرے، لیکن بندے ہی ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جرم کی پاداش اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رحمتیں ہم پر اتاری، بہت ساری مہربانیاں ہم پر ہے ان کی، لیکن سب سے بڑی مہربانی اور سب سے بڑی رحمت جو امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ سے زیادہ کوئی کریم نہیں اور آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. وہ ہیں تو سمجھ لیں کہ گنہگاروں کا معاملہ چل رہا ہے. اگر وہ سخت مزاج ہوتے تو یقیناً جانیں کہ ہم کب کے اس دنیا سے صاف ہو جاتے، اس دنیا سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ان کی رحمت ہے کہ آج گنہگار ان کی رحمت کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اے محبوب آپ اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے نرم ہو گئے، اپنی قوم کے لیے نرم ہو گئے اللہ کی رحمت سے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت بو ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں اصحاب رسول، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، یہ پریشان ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اگر ان سے کوئی خامیاں دیکھو، کوئی غلطی دیکھو، کوئی گناہ دیکھو، انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور میری بارگاہ میں آ کر ان کے لیے مغفرت طلب کرو. گناہ کس نے کیا ہے؟ امتی نے. اور اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں. اور اگر یہ معاملہ ہے کہ میری بارگاہ میں لایا جائے تو آپ آئیے اور ان کی مغفرت طلب کریے. اس لیے کہ بندے کا استغفار قبول ہو نہ ہو، نبی کا استغفار، نبی کی مغفرت اور دعا اور بخشش کی دعا یقیناً قبول ہوگی اپنے امتیوں کے ہاتھ میں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں ان لوگوں کو شریک کرو اور مشورہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بہت سارے مشاہد ہے احادیث میں، جس میں دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان تھے اپنے امتیوں کے لیے، کس قدر سوچتے تھے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو. یعنی ایسا کوئی نبی سوچنے والا نہیں ہے جیسا کہ میرے نبی نے سوچا. ایک حد تک ان لوگوں نے مغفرت کی طلب کی کہ ہماری قوم کو بخش دیا جائے، انہیں چھوٹ دی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ ہمیشہ بخشش ہی چاہتے رہے. اور صرف دنیا میں نہیں، بروز قیامت بھی جب آئیں گے یہی کہیں گے مولا یہ گنہگار ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں، تو اسے بخشے. اور شفاعت عظمیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور آپ جسے چاہیں گے اسے بخش دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے.
آج کے اس بیان میں دو واقعات بہت اہم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بتاتے ہیں کہ کس قدر مہربان تھے۔ پہلا واقعہ ہے ماعز بن مالک الاسلمی کا۔ ماعز بن مالک الاسلمی یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں۔ غور کریں، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مہربان شخص ہے تبھی وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ گنہگار پولیس کے پاس نہیں جاتا ہے، گنہگار مسجد میں آتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ پولیس سزا کو دیکھے گا تو اس پر دفعات لگائے گا، لیکن مسجد میں اگر جایا جائے گا تو وہاں پر نیک لوگ ہوں گے جو مجھے ترغیب دیں گے توبہ کی، اور میں پھر اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرا دوبارہ لوٹ آؤں گا۔ حضرت ماعز بن مالک الاسلمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، لوٹا دیا ان کو، تم یہاں سے چلے جاؤ، ان کو واپس کر دیا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو وہ دوبارہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کا عظیم جرم سرزد ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے بھیج دیا، بولے چلے جاؤ یہاں سے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج دیکھی، یہ مزاج اگر پیدا ہو جائے تو آج بہت سارے گنہگار مسجدوں کی زینت بن جائیں گی، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ایسا محروم کر دیا ہے کہ آج اسی وجہ سے مسجدیں ویران ہیں اور شراب خانے آباد ہے۔ انہیں لگتا ہے کم سے کم کچھ تو آرام ملتا ہے، نشے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے، غم کو بھول جاتے، گناہ کو بھول جاتے، لیکن مسجد میں جانے کے بعد تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جھگڑا کر لیتے، چھوٹی سی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے۔ تھوڑا سا اگر کپڑا ایسا پہنا ہو کہ جو مناسب نہیں ہے، اس پر ہی اتنا واویلا کر دیں گے کہ پوچھیں مت۔ ارے بھائی، اس نے کوئی زنا کر دیا ہے یا کوئی چوری کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس سے محبت سے سمجھاؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، رحمت للعالمین کا گھر ہے، رحمت للعالمین کے رب کا گھر ہے، اس نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنے محبوب کو، تو یہاں صرف محبت کی بات ہونی چاہیے، ہر بات محبت سے ہونی چاہیے، اور جہاں مٹھاس ہوتی ہے انسان آئے نہ آئے، چوٹیاں تو ضرور آ جاتی، جانور جہاں جمع ہو جائے، اس مٹھاس کی ضرورت ہے آج ہمیں، وہ مٹھاس نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہم مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ ان کو بھیج دیے تو اس کے بعد ایک شخص کو کہا کہ تم ماعز بن مالک الاسلمی کی قوم کے پاس جاؤ، ان کے قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو۔ وہ شخص گیا، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی کہیں عقل سے پیدل تو نہیں ہو گیا ہے، یہ کوئی ایب نارمل تو نہیں ہو گیا، یعنی مینٹلی یہ کہیں مشکل میں تو نہیں ہے، مینٹلی ڈیزیبل تو نہیں ہو گیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے، ہمارے ساتھ تو بہت اچھے سے رہتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ بات آئی ختم ہو گئی، لیکن اب دیکھیے معاملہ یہ ہے، تیسری مرتبہ پھر حاضر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، کہا کہ حضور، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بھیج دیا اور اس کے بعد پھر قوم کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کا کوئی معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں اس کی عقل تو نہیں ماری ہوئی ہے، کچھ تو بات ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اطمینان دلایا کہ حضور یہ ذہنی اعتبار سے بالکل تندرست ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چوتھی بار آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ثابت ہو گیا
اور مان لیا گیا اب اس کے بعد انہیں رجم کیا جائے. شادی شدہ تھے. تو جو زنا شادی کے بعد ہوتا ہے اس کی سزا الگ ہے. جو شادی سے پہلے کنوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرتی ہے اس کی سزا الگ ہے، وہ 100 کوڑے. اور یہاں شادی کے بعد جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا. ایک گڑھا کھودا جائے گا اور آدھا اس میں دھسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے. یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے شریعت اسلامیہ میں. آپ ذرا دیکھیے حضور نے اس کو 3 سے 4 مرتبہ واپس کر دیا. یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی عقل ہے یا نہیں ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اکمال جرم کافی ہے، مجرم خود اکمال کر رہا ہے کافی ہے. لیکن حضور نے فرمایا وہ مجرم اقبال کر رہا ہے، اس اقبال کو قبول کرنے والا بھی تو ہے. جو یہ اقبال جرم کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں جا کے کرے، اس سے توبہ استغفار کرے، اللہ قبول کرنے والا ہے. مغفرت طلب کرے، اللہ بخشنے والا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجبور ہو گئے، پوری وضاحت ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ گڑھا کھودا جائے، اسے گڑھے کے اندر رکھا جائے اور اسے رجم کر دیا جائے. جب رجم کرنا شروع کیا گیا تو جیسے ہی پہلا پتھر ان کو لگا ہے، اس پتھر کی وہ تاب نہ لا سکے اور وہ وہاں سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیے. جب وہ بھاگنا شروع کیے تو کچھ دور جانے کے بعد کوئی شخص وہیں گھوڑے پر چل رہا تھا، اس نے گھوڑے سے ان کو مارا. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سوار نے ان کو اس طرح سے مارا کہ وہ لڑکھڑا گئے. اور اس کے بعد جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے ان کو پتھر سے مارنا شروع کر دیا. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا مدینہ، یہاں پر کچھ ہو رہا ہے تو پورے گاؤں کو پتہ ہوتا تھا. تو جب وہ بھاگے تو سب کو پتہ ہی تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں نے ان کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مارا کہ ان پہ انتقال ہو گیا. اب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، کیا فرماتے ہیں رحمت عالم؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حل ترکتموہ، کاش کہ تم لوگ اس کو چھوڑ دیتے. گناہ ثابت ہو گیا، دفعہ بھی لگ گئی ہے، سزاوار ہے، سزا کے لیے کھڑا کر دیا گیا، سزا بھی دی جا رہی ہے، جرم ثابت ہے. اس کے بعد اگر وہ بھاگ گیا ہے تو کہا کہ اسے چھوڑ دیتے. کاش کہ تم اسے بھاگنے دیتے، چھوڑ دیتے. لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ، شاید کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ ایسی رحمت کہیں دیکھنے ملی، کہیں سننے ملی؟ یہ رحمت عالم ہے. ایسے ہی بھیڑ نہیں لگی ہے آج، جہاں لوگ پیر رکھنے کے لیے ترستے ہیں. ایک زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، بیماری کا گڑھ تھا. اصحاب رسول بیمار پڑ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے. حضور نے فرمایا میرا مدینہ چھوڑ کر مت جاؤ، پچھتاؤ گے. جو چھوڑ کر گئے ہوں گے آج بھی وہ پچھتا رہے ہوں گے. آج بھیڑ لگی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ مٹھاس، محبت، رحمت. گناہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ سے مغفرت طلب کرے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسے سزا دینے والے؟ اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حکومت اسلامی نافذ ہے. حکومت اسلامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اسلامی بنا لی اور اسلامی قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. آج اس دور میں تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا گناہ گار ملتا ہے تو ہم اس کو یہ سزا دے بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت بھی نہیں ہے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو توبہ کی ترغیب دلائیں اور اسے اللہ کی طرف بلائیں، محبت کے ساتھ بلائیں. اس لیے کہ اکثریت گناہ گاروں کی ایسی ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکی ہے. وجہ کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے گناہ کر لیا ہے تو اب وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی بنیاد پر یہ جواب دینا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی رحمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی تم میرے بندوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو. ارے قریب تو نہیں کر سکتے، دور بھی مت کرو. دور کیوں کر دیا؟ بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا میں یہاں ہوں، اس کے باوجود تم اسے دور کر دیتے ہو. اسی واقعے کے فوراً بعد ایک عورت صحابیہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، غامدیہ کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کر لیا، فطہرنی، تو مجھے پاک کر دے۔ لوگوں کا مزاج بھی دیکھیے ویسا تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے کس لیے؟ تاکہ مجھے پاک کر دیں گے، اور اس کے لیے جان کا نذرانہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں کہ انسان اپنی جان دے کر اپنے گناہوں سے پاک ہو رہا ہو، یہ آسان بات نہیں ہے، ان کا ایمان تھا۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے ایمان والے بھی ایسی سزاؤں میں، ایسے جرم میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو کمی ہو تو کمی اپنے رب کا در نہیں چھوڑنا، کتنا بھی گناہ کر لو اپنے رب کے دربار میں آؤ، یہی ہے بخشنے والا، غافر الذنوب، غفار للذنوب ہے، اس سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جائے تو یہی دروازہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے کھلا ہوتا۔ نہیں جانتا مسجد میں لوگ جو بیٹھے ہیں کون کتنے گنہگار گار ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غفار کا گھر ہے، یہ غفار کا گھر ہے، یہاں سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بھیج دیا، رحمت دیکھیے، انہیں واپس کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر حاضر ہو گئی، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے واپس کیوں بھیج دیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے ماعز بن مالک اسلمی کو واپس بھیج دیا، اسی طرح مجھے بھی بھیج رہے ہیں کہ کیونکہ ماعز بن مالک اسلمی نے زنا کیا، اس نے کہا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا، حالانکہ ثبوت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود گواہ، خود ہی مجرم ہے، خود ہی انہوں نے اقبال جرم کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ مجھے ویسے ہی واپس کر رہے ہیں جیسے ماعز بن مالک اسلمی کو آپ نے واپس کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ حد کر دی، اپنے گناہ کے اعتراف کی۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے جو زنا کیا ہے اس کی بدولت میں حمل سے ہوں، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ ثبوت پہ ثبوت خود دی جا رہی، میں حمل سے ہوں، میں نے زنا کیا۔ اب تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا انکار۔ لیکن رحمت مہداد کو دیکھیے، قربان جائیں ان کی رحمت پر۔ پوری زندگی میں کوئی انسان کتنا بھی نا امید ہو جائے، اگر نبی پر درود پڑھنے والا ہو پابندی سے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ ڈوبتوں کو بچا سکتا ہے جو درود پڑھتا ہوگا، اس قدر کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم گنہگار ضرور ہو، اس بچے کا کیا گناہ ہے؟ کون سوچتا ہے اتنی دور پہ؟ ہمیں جب کوئی نہیں پسند آتا اس کو ہم اپنے کام سے نکال دیتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے گھر کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، انسان کو جب محبت کرنی ہوتی ہے تو 10 بہانے ہوتے۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کا کیا گناہ ہے؟ تم جاؤ اور جب اس بچے کو جن دو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آنا۔ پتہ نہیں کتنے دن کے بعد، کیا پتا وہ عورت چلی جائے، کہیں بھاگ جائے، کوئی سیکیورٹی نہیں، بس کہا کہ تم چلی جاؤ۔ وہ گئی، اور اس کے بعد جب ان کو بچہ پیدا ہوا کہ بچہ لے کر واپس آئی، وہ بھی کیسا ہوا؟ وفادار، اسلام کی وفادار خاتون تھی، واپس آئی بچے کو لے کر، اور آنے کے بعد کہا کہ حضور، میں بچے کو لے کر حاضر ہو گئی ہوں، اب مجھے پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر رحمت بر رحمت دیکھیے، فرماتے ہیں، تمہیں تو ہم سزا دے کر مار دیں گے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تم جاؤ اسے دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ یہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ کتنی مدت ہے دودھ پلانے کی؟ 2 سال۔ جاؤ دودھ پلاؤ۔ 2 سال تک اس نے دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کے بعد واپس آئی، 2 سال بعد واپس لے کر آئی، جب دودھ چھوڑ دیا بچے نے، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، یہ ثبوت لے کر آئی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، میں نے اسے 2 سال دودھ پلایا ہے۔ کسے یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حضور تو موقع پہ موقع دیے جا رہے ہیں، تاکہ حضور میں نے اسے دودھ پلایا، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دودھ ابھی نہیں چھوڑا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ اناج کھا رہا ہے۔ بچہ جب اناج کھانے لگ جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے دودھ چھوڑ دیا، تاکہ دیکھیے
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کو آگے کیا اور کہا کہ اب اسے رجم کیا جائے گا، لیکن میں پھر متفقی ہوں اس بارے میں کہ اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ دودھ تو پلا دیا، پیدا تو کر دیا، پرورش کون کرے گا؟ اصحاب رسول میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ فوراً آپ نے اس بچے کو لیا اور اس صحابی کو دے دیا اور کہا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ گڑھا کھودا گیا، اس میں انہیں گاڑ دیا گیا اور پھر لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ پتھر مارا جب تک کہ وہ مر گئے، تو اس دنیا سے نہیں چلی گئی۔ اب اس معاملے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کا معاملہ رحمت دیکھیے، بندہ گنہگار ہے، ثابت ہو گیا، سزا بھی پا رہا ہے، پھر بھی حضور کا دل اس کے لیے نرم ہے۔ ایسی نرمی پہ آج لوگ قربان ہو رہے ہیں، ایسی کو جان نہیں دے رہا ہے، ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات ہے، جس کی بنیاد پر آج مسلمان زندہ ہے اور وہ اپنے دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ آج کوئی ڈرتا ہے تو حضور کے نام سے ڈرتا ہے کہ بھائی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے جیتے بھی ہیں تو ان کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار۔ کریم مولا ہے، ہمیں عطا کیا اپنا محبوب۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے تو وہیں پر بھیڑ میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پتھر اٹھایا، اس کے سر پر مارا۔ جیسے ہی سر پر پتھر مارا، ان کے سر سے خون کا فوارہ اڑا اور کچھ قطرات چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑے۔ جیسے ہی کپڑے پر پڑے ہیں، آپ نے اسے برا بھلا کہا۔ گنہگار ہے، ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، گنہگار کو کیا کرتے ہیں؟ مارتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے وشی کیا، جیسے ہی خون کے چھینٹے پڑے ہیں، آپ نے اسے برا بھلا کہا۔ جیسے ہی آپ نے اسے برا بھلا کہا ہے، قربان جائیے رحمت عالم پر، آپ فرماتے ہیں یا خالد مہلن، یا خالد، خالد ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، رک جاؤ۔ فوالذی نفسی بیدی، وہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مکسن لغفر لہ، تاکہ خالد اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اس طرح کی توبہ لوگوں سے جبرن وصولی کرنے والا بھی اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول فرما لے گا اللہ تبارک۔ میں تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد اس زنا سے خطرناک جرم کی طرف آ گیا، میں تو حیران ہو گیا۔ وہ لوگ جو جبرن لوگوں سے وصولی کرتے ہیں، ٹیکس کے نام پر وصولی کرتے ہیں، روڈوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں سے گن پوائنٹ پر مال وصول کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کی توبہ اتنی عظیم توبہ ہے کہ اس طرح کی توبہ وہ وصولی کرنے والا کر لے تو اللہ بخش دے گا، یعنی اگر ویسا نہ کرے تو نہیں بخشے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سوچیے آپ۔ تو حضور نے فرمایا وصولی کرنے والا اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ بے بنیاد، بلا وجہ، ناحق لوگوں کو ستا کر ان سے وصولی کرنے والے وہ سنیں کہ وہ کس گناہ میں ہے، اپنے آپ کا اپنی جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئی اور توبہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا اس توبہ کو اگر اس نے کیا تب اس کو معاف کر دیا جائے۔ جو بلا وجہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، مانگتا کیا ہے؟ ڈٹائی سے مانگتا ہے کہ دو گے نہیں تو تمہارا برا کر دیا جائے، یہ بخشے نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مکس، ناحق وصولی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بتا دیں ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ دنیا میں تو چل جائے گا، آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت میں ممنوع ہے داخلہ، داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھی، خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں کچھ مت بولو، اس کی توبہ بہت عظیم توبہ۔ اس کے بعد حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے کہا کہ ان کے کپڑے بدلے جائیں، کفنایا جائے، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے گناہ اپنے رب کا کیا، ہمارا کیا ہے؟ اس نے بخش دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور جب یہ بخش دی گئی ہے تو اس سے نیک کون ہوگا؟ یہ تو بخشی بخشائی ہے، اب اس سے بڑا نیک کون ہے؟ کفنایا گیا، کفنانے کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے لایا گیا، تو اس سے پہلے جنازے کے لیے ان کو رکھا گیا، جنازہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، شرف دیکھیے،
کتنی عظیم توبہ، اللہ نے کیا نوازا کہ اپنا محبوب دے دیے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے ابو بکر کو کہہ دیتے، آپ کیوں پڑھا رہے؟ اس عورت کا جنازہ آپ پڑھائیں گے جس نے زنا کیا ہے، جس نے قبول کیا کہ اس نے زنا کیا، آپ نماز پڑھائیں گے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا عمر لقد تابت توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ عمر سن لو، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، یہ توبہ ایک طرف، اور مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں کی توبہ ایک طرف، اتنی عظیم توبہ اس کی ہے۔ اس 70 لوگوں کی توبہ کے برابر اس کی ایک توبہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ کتنی افضل توبہ ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش طلب کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ رحمت ہے، جب تک اس رحمت کو نہیں بانٹو گے لوگ کبھی بھی دین سے قریب نہیں ہو سکیں گے۔ دین کا وہ پہلو ضرور بیان کرو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا معاملہ فرمایا، اللہ کے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا تاکہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، تاکہ لوگ ان سے قریب ہو۔ توبہ کر لیا ہے، وہ پاک و صاف ہے، ہم اور آپ اس کے ماضی کے گناہوں کو کرید بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ کریدنے کی بنیاد پر آج ہم سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں بلائے کہ آ جاؤ، جیسے بھی گناہ ہے تمہارے آ جاؤ، میرا رب تمہیں بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے اور حاضرین کے سارے گناہوں کو اپنی بارگاہ میں بخش دے، مولا کریم ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور ہمیں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنا، خوب توبہ کرنے والا بنا، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ مولا کریم ہم میں جو لوگ گناہ کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما، اور تیرے گھر کا راستہ انہیں دکھا، اور ان کی توبہ کو قبول فرما۔ مولا کریم جو آج درس میں بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما۔ جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔